کہ آج حضرت علامہ سید حامد سعید کاظمی صاحب ہمارے ہاں تشریف فرما ہیں۔ ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا اور آستانہ یہ ڈوڈا شریف پر ہمیں اپنی زیارت سے لطف اندوز کیا۔ میں بڑے ادب سے آپ سے گزارش کرتا ہوں اور معذرت بھی چاہتا ہوں کہ بڑے لوگوں کا تعارف بڑے لوگ ہی کروا سکتے ہیں، مجھ جیسا مبتدی طالب علم جسے الفاظ بولنے کا بھی سلیقہ نہیں، وہ کس طرح یہ بیان کر سکتا تھا، لیکن آپ کی شفقت کہ میری سمع خراشی کو آپ نے قبول فرمایا اور حوصلہ افزائی فرمائی۔ میں آپ کے نعروں کی گونج میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں حضرت علامہ مولانا پیر سید حامد سعید کاظمی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آستانہ عالیہ ڈوڈا شریف، آستانہ عالیہ ڈوڈا شریف، حضرت پیر سید حامد سعید کاظمی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میر محفل صدر مجلس سید السادات حضرت العلام قبلہ پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ، زیب سجادہ بھکی شریف، ذی وقار و ذی احتشام القاسم ٹرسٹ کے عہدیداران و اراکین، واجب التعظیم لائق ست تکریم علماء اہل سنت، مہمانان گرامی اور حاضرین محفل، 15 شعبان المعظم کی شب ہے، شب برات ہے۔ مخلوق خدا اپنے رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کی زبان سے التجائیں کرتی ہے کہ مولا ہم خطاکار ہیں، گناہگار و سیاہکار ہیں، ہمیں اعتراف ہے کہ ان ہاتھوں سے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اب یہ ہاتھ پھیلا کر تجھ سے رحم کی بھیک مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ پر مولا ہمارے گناہ کتنے بھی ہیں، تیری رحمت سے زیادہ تو نہیں ہیں، تیرے تواب و غفار ہونے کی شان سے زیادہ تو نہیں ہیں۔ تو مولا اپنا کرم فرما دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے، اپنی پکڑ سے بچا لے اور اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نواز دے۔ یہ آج کی رات رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنے کی رات ہے، استغفار کرنے کی رات ہے، سابقہ گناہوں پر اظہار ندامت کی رات ہے، اور آئندہ کے لیے اس کے در رحمت پر دستک دینے کی رات ہے۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ روایات جو آج کی شب کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں وہ اصل میں شب قدر سے متعلق ہیں، لیکن میں عرض کروں گا کہ میں کسی علمی بحث میں نہیں جاتا کہ اس خشک مباحث کے لیے یہ محفل زیادہ سود بند نہیں ہے۔ اگر اجتماعی طور پر لوگ اکٹھے ہو کے رب کی بارگاہ میں
اپنی بندگی کا اقرار کر کے اس کی رحمتوں کا سوال کریں تو اس میں قابل اعتراض بات کون سی ہے؟ یا تو کچھ ایسے رسوم و رواج کی داغ بیل ڈال دی جاتی اور اس کے حوالے سے تقاضا کیا جاتا کہ یہ کام کرو گے تو پھر اس رات میں ثواب ہوگا، تو پھر آپ دلائل مانگ سکتے تھے، پھر ثبوت و شواہد کی طرف جا سکتے تھے۔ لیکن جب بات ہے رب کی بارگاہ میں جھکنے کی، بندگی کے اقرار کی، اپنے گناہوں کے اقرار کی، آئندہ کے لیے اس سے استغفار کی، تو ظاہر ہے کہ ایسے میں کسی اگر مگر اور چوں چرا کی گنجائش نہیں نکلتی۔ اس سال کی اس رات کی جو اہمیت بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ اس شب میں رب کائنات آئندہ پورے برس کا جو ایجنڈا ہے وہ کارکنان قضاء و قدر کے حوالے کر دیتا ہے۔ ملک الموت کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس آنے والے برس میں تمہیں کتنے لوگوں کی، کون کون سے لوگوں کی جان اور روح قبض کرنی ہے۔ جو فرشتے روزی اور رزق دینے پر مامور ہیں ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ کس کس بندے کے لیے کتنا کتنا رزق تجویز کیا گیا ہے اور ان کو تفویض کیا جانا ہے۔ اسی طرح آنے والے پورے برس کا تمام ایجنڈا، تمام تفصیل وہ متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک خلش، ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ لوح محفوظ پر تقدیر تو پہلے رقم کر دی گئی ہے، تو جب وہاں وہ تقریر پہلے لکھ دی گئی ہے تو اب آنے والے سال کے حوالے سے یہ کہنا اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں عرض کروں گا اگر سوال اتنا ہی ہے تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید نازل ہوا شب قدر میں، لیکن ساتھ ہی ہم جانتے ہیں مختلف آیات اور مختلف صورتوں کی شان نزول بتائی جاتی ہے۔ یہ آیت فلاں موقع پر نازل ہوئی، یہ سورت فلاں موقع پر نازل ہوئی۔ جب لیلۃ القدر میں قرآن مجید نازل ہو گیا تو پھر یہ تفصیل، پھر یہ تشریح، پھر یہ فرق، یہ شان نزول، یہ سب کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا علماء نے جواب یہی دیا کہ دراصل شب قدر میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا۔ اب میں اس بات کی تشریح میں نہیں جا سکتا، آسمان دنیا کیا ہے، لوح محفوظ سے نزول کس انداز سے ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی پیدائشی معذور ہو، آنکھوں سے نابینا ہو، کتنا پڑھ لکھ جائے، عالم و فاضل ہو جائے، یونیورسٹی کا وائس چانسلر بن جائے، لیکن آپ کسی بھی طریقے سے آپ اس کو یہ بتا نہیں سکتے کہ نیلے اور پیلے رنگ میں کیا فرق ہوتا ہے، کیونکہ اس نے رنگوں کی دنیا میں آنکھ نہیں کھولی۔ وہ شخص جو پیدائشی کانوں سے معذور ہو، وہ بھی بڑا عالم و فاضل ہو جائے، بڑا عبادت گزار اور زاہد و عابد ہو جائے، لیکن آپ کسی طرح اس کو نہیں سمجھا سکتے کہ بانسری اور طبلے کی آواز میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو جس عالم سے تعلق نہ ہو اس عالم کی بات الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو آسمان دنیا، لوح محفوظ، قرآن مجید کا نزول، یہ اس دنیا کی باتیں ہیں جو ہماری عقل و فہم اور شعور و ادراک سے مابرہ ہیں، اس لیے جو بتایا گیا ہمیں ماننا ہے اور سر تسلیم کو خم کرنا ہے۔ حضرات مکرم، اسی طرح کہ سارا قرآن تو نازل ہو گیا شب قدر میں، لیکن ہماری ضرورتوں اور حاجتوں کے مطابق، حالات کے مطابق قرآن پھر نجمن بتدریج نازل ہوتا رہا، وہ احکام ہمیں ملتے رہے، ہم اس پر عمل کرتے رہے۔ تو قرآن مجید کا شب قدر میں نازل ہونا، اس پھر بعد میں آیات کا آہستہ آہستہ اترنا، یہ کوئی تضاد نہیں ہے۔ اسی طرح تقدیر کا پہلے لوح محفوظ پر رقم کر دیا جانا اور پھر ایک سال کا ایجنڈا دے دینا، یہ کوئی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے، لیکن اصل میں یہاں خلش یہ پیدا ہوتی ہے کہ جب تقدیر کے ہاتھ میں ہم کھلونا ہیں
اللہ نے تقدیر تو لکھ دی، تو اب ہم دعائیں مانگیں مولا آنے والے سال میں مجھے یہ عطا فرما دے، مصیبتوں سے بچا لے، تو تقدیر تو پہلے لکھ دی گئی ہے۔ اب یہ گڑ گڑانا، آنسو بہانا، فریاد کرنا، یہ تمام چیزیں اس کی کیا حیثیت اور کیا وقت ہے؟ میں عرض کروں گا کہ اگر یہ بات اس طرح تسلیم کر لی جائے پھر تو کچھ بھی باقی نہیں بچتا، پھر تو آپ کسی مجرم کو سزا بھی نہیں دے سکتے۔ وہ کہے گا جی میرا قصور کیا ہے، اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا مجھے یہ کرنا ہے، تو مجھے کیوں پکڑ رہے ہو بھائی، مجھے سزا کیوں دیتے ہو؟ اگر کوئی نیکوکار ہو، عبادت گزار ہو، کسی اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا مستحق ہو، تو پھر وہ اجر و ثواب کا مستحق بھی نہیں رہتا، اس لیے کہ اس میں اس کی کوئی کوشش و کاوش تو نہیں۔ اب یہ تقدیر اور تدبیر کی بحث یہ بہت مشکل بحث ہے، میں اس مجمع کے اندر وہ کھینچنا نہیں چاہتا، لیکن ایک سادہ سی مثال سے ایک بات سمجھاؤں تاکہ بات آگے بڑھانے میں مدد ملے۔ فرض کیجئے ایک نجومی ہے، آپ نے اس کا شہرہ سنا، اس کے پاس گئے، اس نے آپ کا نام پوچھا، تاریخ پیدائش پوچھی، والدین کے نام پوچھے، ہاتھ کی لکیریں پڑھی، ذائچہ کھینچا، حساب کتاب کیا، اور پھر آپ کو بتانا شروع کیا کہ آپ کا ماضی کیسا تھا، بچپن کیسا تھا، لڑکپن کیسا تھا، کب بیمار ہوئے، کب کسی حادثے دوچار ہوئے، کب خوشی ملی، کیا ہوا، اور آپ حیرت سے سنتے رہے کہ جو کچھ اس نے بتایا حرف بحرف صحیح تھا، کوئی چیز غلط نہیں تھی۔ جب ماضی کے بارے میں آپ کو تسلی ہو گئی کہ اس نے جو کچھ کہا ہے صحیح کہا ہے، تو جب اس نے مستقبل کے بارے میں بتانا شروع کیا تو آپ کاغذ قلم لے کے بیٹھ گئے۔ اب اس نے بتانا شروع کیا کہ آپ کی شادی اتنے عرصے میں ہو جائے گی، بچے اتنے ہوں گے، کاروبار میں ترقی ہوگی، پھر خسارہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، فلاں موقع پر حادثہ ہوگا، اور تمام معاملات وہ بتاتا گیا، آپ لکھتے گئے، اور آپ جب واپس آئے اور جیسے وقت کا پہیہ چلنا شروع ہوا آپ نے دیکھا کہ جو اس نے بتایا تھا بالکل اسی طرح واقعات ہو رہے ہیں۔ آپ اس کے فن کے معترف ہوں گے، آپ اس کے پروپیگنڈا سیکٹری بن جائیں گے، ہر ایک کے سامنے کہیں گے کہ بھئی کمال ہے، یہ بڑا ماہر فن نجومی ہے، اس کے علم کی کیا بات ہے، جو کہتا ہے پتھر پر لکیر ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص رہنمائی چاہتا ہو تو اسے وہیں سے رجوع کرنا چاہیے، اس کے پاس جانا چاہیے اور اس سے پوچھنا چاہیے۔ اگر کوئی نجومی آپ کو تمام واقعات صحیح صحیح بتا دے، اس کی آپ تعریف کرتے ہیں، توصیف کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب بڑا ماہر فن ہے، لیکن اگر اللہ نے پہلے بتا دیا کہ میرا یہ بندہ یہ کچھ کرے گا تو اس کو الزام دیتے ہیں، اللہ نے لکھ دیا میں کیا کروں؟ نجومی بتائے اس کی تعریف ہوتی ہے، اللہ تحریر فرما دے اس پر الزام ہوتا ہے۔ اس بات کو ایک جملے میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ تقدیر کا معاملہ جو ہے رب کائنات نے اپنی قدرت و اختیار اور طاقت کا اظہار نہیں فرمایا، اپنے علم کا اظہار فرمایا۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرے گا، جو وہ جانتا ہے اس نے وہ لکھ دیا ہے، لکھ کر مجبور نہیں فرمایا۔ معاف کیجئے ایک بڑی خوش بحث کی طرف میں لے گیا آپ کو، ظاہر ہے کہ آج کی رات میں کوئی ذوق کی باتیں ہونی چاہیے، آقائے دو جہاں کی ثنا خوانی ہو، اپنی غلامی کا اقرار و اظہار ہو، پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اور اس سے ہمارے دلوں کا زنگ دھلے اور اس نامہ اعمال کی سیاہی بھی دور ہو، اور پھر ہمارے لیے مستقبل کے راستے روشن ہو کر سامنے آئیں۔ لیکن میں چاہتا تھا کہ اس رات کی مناسبت سے ذرا کچھ ایک آدھ بات اس انداز سے کرتا تو چلوں کہ آج جب ہم گڑ گڑائیں گے، آنسو بہائیں گے، فریاد کریں گے، تو دیکھیے تقدیر، اب یہاں پر تقدیر مبرم اور تقدیر معلق کی طرف گیا تو بات اور زیادہ مشکل ہو جائے گی، علماء تو جانتے ہیں، لیکن رب کائنات اپنے بندوں کی دعاؤں کے صدقے میں جو تقدیر معلق ہے وہ ہمارے حق میں تبدیل بھی فرما دیتا ہے۔ یہ دعا کی اہمیت ہے، یہ دعا کی ضرورت ہے، اور اگر ایسا نہ ہو سکتا ہو تو پھر دعا کی پھر حاجت ہی نہیں رہ جاتی۔ اور مجھے دعا کے حوالے سے بات یاد آئی، ابھی ماشاءاللہ آپ کے اسٹیج سیکٹری صاحب، معاف کیجئے میں آپ کے اسم گرامی سے واقف نہیں، ابھی وہ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کر رہے تھے، انہی کا ایک واقعہ میں آپ کو کے سامنے پیش کروں اور وہیں سے بات آگے بڑھاؤں۔ لاہور میں محو خطاب ہیں اور تقریر کا عنوان یہ ہے کہ رب کائنات اپنے کسی بھی نبی کی کوئی دعا کبھی رد نہیں فرماتا، کسی نبی کی کوئی دعا کبھی رد نہیں فرماتا۔
اب اس ضمن میں جو مشہور اعتراضات ہیں، جیسے عبداللہ بن ابی وغیرہ کا معاملہ علماء جانتے ہیں، ان کے جوابات بھی دے دیے۔ مجمع سے ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہنے لگے کاظمی صاحب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کسی نبی کی کوئی دعا کبھی رد نہیں فرماتا، تو اسی قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا مذکور ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، مولا مجھے ایسی مملکت عطا فرما، ایسی سلطنت، ایسا اقتدار، ایسا اختیار، ایسی حکومت کہ میرے بعد پھر ایسی حکومت کسی اور کو نہ ملے، ایسی مملکت و سلطنت پھر کسی اور کو نہ ملے۔ تو ان صاحب نے سوال کیا کہ یہ بتائیے یہ دعا حضرت سلیمان کی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر قبول ہو گئی تو پھر ماننا پڑے گا کہ ہمارے نبی کو وہ حکومت، وہ سلطنت، وہ اختیار، وہ اقتدار نہیں ملا جو حضرت سلیمان کو ملا تھا۔ اور اگر ہمارا ایمان یہ ہے کہ نہیں، کائنات میں جس کو جو ملا ہے وہ ہمارے آقا کریم کے صدقے میں ملا ہے، اور سرکار کی حکومت تو چاند اور سورج پر بھی چلتی ہے، تو اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ نہیں آقا کریم کا دائرہ اختیار و اقتدار کہیں زیادہ وسیع ہے، حضرت سلیمان سے زیادہ وسیع ہے، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت سلیمان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ یا تو یہ مانو کہ حضرت سلیمان کی حکومت اور ان کا اختیار نبی کریم سے زیادہ، ورنہ یہ مانو کہ حضرت سلیمان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ کوئی ایک بات تو ماننی پڑے گی۔ لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا، میرے والد گرامی کی عادت تھی جب کوئی شخص ایسا سوال کرتا تھا جس کا جواب اس کی دانش میں ممکن نہیں ہوتا تھا تو جواب دینے سے پہلے مسکراتے تھے، تبسم فرماتے تھے۔ اور علماء جانتے ہوں گے جن کو تھوڑا بہت ان سے تعلق، کہ اس ساری زندگی میں کبھی ان سے کوئی ایسا سوال نہیں کر سکا جس کا فی البدی وہی جواب نہ ملا ہو۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے، پھر کبھی چلیں گے۔ ابا جی قبلہ مسکرائے اور فرمایا کہ آپ کے سوال کا جواب اسی آیت کے اندر موجود ہے۔ وہ بندہ چڑ گیا، کہنے لگا کاظمی صاحب آپ عجیب آدمی ہیں، میں نے سنا تھا آپ بہت بڑے عالم ہیں، اپنے وقت کے غزالی ہیں، اپنے دور کے راضی ہیں، اور آپ کے سامنے فلسفے اور منطق کے امام بھی پانی بھرتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ نے عجیب بات کر دی۔ آپ نے مجھے ایک عام آدمی سمجھا ہے جو آپ کی باتوں میں اسی طرح آ جائے گا اور آپ اسے ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹہلا دیں گے، بہلا دیں گے، بے وقوف بنا دیں گے۔ ارے نہیں، میں پنجاب یونیورسٹی میں عربی زبان کا پروفیسر ہوں، میں عربی زبان کی ڈیلیکیسیز کو، نزاکتوں کو، لطافتوں کو، باریکیوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ اس آیت کے اندر کوئی لفظ، کوئی حرف ایسا نہیں جو میرے اعتراض کا جواب بن سکے۔ آپ مجھے ویسے ہی بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ابا جی قبلہ پھر مسکرائے، فرمایا کہ قرآن کی سمجھ اگر عربی جاننے سے آتی تو ہر عربی دان مسلمان ہوتا۔ قرآن کی سمجھ صرف عربی جاننے سے نہیں آتی بلکہ صاحب قرآن کی غلامی سے آتی ہے۔ ان کا اچھا چلیے کاظمی صاحب آج دیکھ لیتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کی فارسی کیا، ابھی دیکھ لیتے ہیں، جواب عطا فرمائیے، پتہ چل جائے گا۔ یا تو میں اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤں گا یا پھر آپ کے علم کا پول کھل جائے گا۔ ابا جی قبلہ نے فرمایا دیکھیے آیت کے الفاظ ہیں، رب حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، مولا مجھے ایسی مملکت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ مولا ایسی حکومت، ایسی سلطنت، ایسی مملکت میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، اور میرے آقا کریم حضرت سلیمان کے بعد نہیں ہیں، وہ تو پہلے ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری انا اولهم خلقا و آخرهم بعثا کنت نبیا و آدم و بین الماء والتین کنت نبیا و آدم و بین الروح والجسد۔ ارے ابھی آدم جسم و روح کے درمیان، پانی اور مٹی کے درمیان معلق ہیں، میرے آقا کریم اس وقت بھی نبی ہیں۔ ارے حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک میری بیست سب سے بعد میں ہوئی ہے لیکن میری تخلیق سب سے پہلے ہوئی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ گردش لیل و نہار بعد میں ہے اور میرے آقا کریم پہلے ہیں، یہ سلسلہ نبوت و رسالت بعد میں ہے اور میرے آقا کریم پہلے ہیں۔ تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ حضرت سلیمان کو جو حکومت ملی ہے وہ بھی میرے آقا کریم کے صدقے میں ملی؟
حضرات محترم، ذرا دعا کی بات ہے تو وہ ایک بات اور کرتا چلوں. آپ کو معلوم ہے کہ اگر آدمی دن کے وقت دعا مانگے تو اس کا اثر اور ہے، اور رات کے پچھلے پہر دعا مانگے تو اثر اور ہے. اچھا، ابھی ماشاءاللہ رمضان شروع ہونے والا ہے، تو آپ سوچئے باقی سال دعا مانگے اور ماہ رمضان میں دعا مانگے، کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اور باقی رمضان میں دعا مانگے اور لیلۃ القدر میں دعا مانگے، کوئی فرق ہوگا کہ نہیں؟ پتہ چلا کہ وقت کے بدلنے سے دعا کا اثر بدل جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص بازار میں بیٹھ کے دعا مانگے اور مسجد میں بیٹھ کے دعا مانگے، فرق ہوگا؟ کیونکہ حدیث شریف کے مطابق سب سے بری جگہ بازار، کہ وہاں دھوکہ ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا نقصان کیا جاتا ہے. اور سب سے بہتر جگہ مسجد، کہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں عبادت ہوتی ہے، ریاضت ہوتی ہے. اسی طرح عام مسجد میں آدمی بیٹھ کے دعا مانگے اور مسجد حرام میں جا کے دعا مانگے، کوئی فرق ہوگا کہ نہیں؟ اور پھر خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں دعا مانگے اور آقا کریم کی جالیوں سے لپٹ کے دعا مانگے، کچھ فرق ہوگا کہ نہیں؟ پتہ چلا کہ جگہ کے بدلنے سے دعا کا اثر بدل جاتا ہے. اسی طرح کوئی خطاکار گناہگار دعا مانگے اور کوئی نیکوکار دعا مانگے، کچھ فرق ہوگا کہ نہیں؟ کوئی عام نیک آدمی دعا مانگے اور کوئی اللہ کا ولی دعا مانگے، کچھ فرق ہوگا؟ ولی دعا مانگے اور پھر نبی دعا مانگے، کچھ فرق ہوگا؟ باقی انبیاء دعا مانگے اور امام الانبیاء دعا مانگے، کچھ فرق ہوگا؟ پتہ چلا کہ زبان کے بدلنے سے بھی دعا کا اثر بدل جاتا ہے. آخر کیوں؟ یہ وقت کے بدلنے سے دعا کا اثر بدلتا ہے. دن میں دعا کم قبول ہوتی ہے، رات کے پچھلے پہر زیادہ. کیا معاذ اللہ یہ وجہ ہے کہ رات کے پچھلے پہر سکون ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، سکوت ہوتا ہے اور آواز آرام سے دور تک پہنچ جاتی ہے، تو اللہ زیادہ آرام سے سن لیتا ہوگا بات کو. کیا جگہ کے بدلنے سے اس لیے فرق پڑ جاتا ہے کہ بازار میں شور شرابہ ہوتا ہے اور ہنگامہ ہوتا ہے اور ہم اتنی دور ہیں، اور وہاں مسجد حرام میں جا کے دعا مانگیں گے، وہاں اللہ زیادہ قریب ہوگا، وہ اللہ کا گھر ہے، تو اس لیے زیادہ قبول ہو جائے گی؟ کیا زبان کے بدلنے سے کیا اس لیے فرق پڑتا ہے کہ نیکوکاروں کو زیادہ اچھا سلیقہ طریقہ آتا ہے، اور جو بدکار ہیں، جو گناہگار ہیں، ان کے پاس الفاظ کا وہ انتخاب نہیں ہوتا، تو رب کائنات ان کی بولی کم سمجھتا ہے، ان کی بات زیادہ سمجھتا ہے؟ ایسا تو نہیں. پھر کبھی وقت کے بدلنے سے، کبھی جگہ کے بدلنے سے، کبھی زبان کے بدلنے سے فرق کیوں پڑ جاتا ہے؟ یارو بات بڑی سیدھی ہے. اگر اللہ نے کسی جگہ کو فضیلت دینی ہو تو اس جگہ پر مانگی ہوئی دعا کو زیادہ قبول فرما لیتا ہے. کسی وقت کو فضیلت دینی ہو تو اس وقت میں مانگی ہوئی دعا کو زیادہ قبول فرما لیتا ہے. اور اگر اس نے اپنے کسی بندے کو فضیلت دینی ہو تو اس بندے کی مانگی ہوئی دعا کو زیادہ قبول فرما لیتا ہے. یہ تو جس کو وہ عزت دے اس کو پھر ماننا پڑے گا. حضرات محترم، رب کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا. کیوں؟ کیا وہ ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت نہیں دے سکتا تھا؟ ظاہر ہے کہ اس کو کوئی فنڈز کی اپروول کا مسئلہ بھی نہیں تھا، کوئی ایڈمنسٹریٹو پرابلم بھی نہیں تھا. جس نے کن کہہ کے ساری کائنات پر تخلیق فرما دی، اس کو کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ وہ قادر مطلق، جو چاہے سو کرے. وہ ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت دے سکتا تھا، لیکن نہیں دی ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت. کیوں؟ پہلی وجہ یہ کہ دیکھیے اچھی باتیں کتابوں میں بھی ہوتی ہیں، قابل قدر باتیں واعظوں اور تقریروں میں بھی ہوتی ہیں، اور یہ نصیحتیں زبانوں پر بھی ہوتی ہیں، لیکن عمل کا راستہ تب کھلتا ہے جب عملی نمونہ سامنے ہوتا ہے. میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے اگر ہمیں حکم دیا 5 وقت نماز پڑھنے کا، تو میرے آقا کریم پر 6 نمازیں فرض تھیں. تہجد کی نماز آپ پر فرض تھی. اگر ہمیں حکم دیا کہ مال کا 40واں حصہ خدا کی راہ میں دو، زکوٰۃ، میرے آقا کریم نے سارا گھر لٹا کے دکھایا. اگر ہمیں حکم دیا کہ تم رمضان کے روزے رکھو، تو آقا کریم نے صوم وصال رکھ کے دکھائے. جو علماء ہے وہ تو جانتے ہیں، جو باقی حضرات ہیں سوچ رہے ہوں کہ یوم وصال تو سنا تھا، یہ صوم وصال کیا ہے؟ صوم کہتے ہیں روزے کو، وصال کہتے ہیں ملنے کو. روزہ رکھا، ملے ہوئے روزے، افطاری نہیں کی، سحری نہیں کھائی، دوسرا روزہ، بغیر کھائے پیے، تیسرا روزہ، بغیر کسی وقفے کے، چوتھا روزہ. اس طرح میرے آقا کریم نے صوم وصال رکھا.
حضرات مکرم میرے آقا کریم نے جو تعلیم دی پہلے عمل کر کے دکھایا. تو رب کائنات نے نبیوں کے ذریعے ہمیں ہدایت اس لیے عطا فرمائی تاکہ ہمارے سامنے وہ احکام عملی صورت میں سامنے ہوں، ہمارے لیے عمل کا راستہ کھلے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نے نبیوں کے ذریعے ہدایت دی کہ انسان ایک معاشرتی جانور ہے. مین از اے سوشل اینیمل. مل جل کر رہنا اس کی مجبوری ہے. انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، تنہائی اس کو کھا جاتی ہے. میل جول رکھنا اس کی فطرت کا تقاضا ہے. اور معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا جب تک کہ کوئی قاعدہ نہ ہو، کوئی قانون نہ ہو، کوئی ضابطہ نہ ہو. قاعدے اور ضابطے کے بغیر معاشرہ نہیں بن سکتا. اب اگر اللہ کی طرف سے ہر ایک کو ڈائریکٹ وحی آ رہی ہو تو آپ کسی کو کوئی کام کرنے کا کہہ ہی نہیں سکتے. وہ کہے گا جی مجھے تو اللہ نے نہیں کہا، میں تو نہیں کرتا. کسی کام سے روکا، وہ کہے گا جی میں تو کروں گا، مجھے تو اللہ کا حکم ہے، میں تو ضرور کروں گا. تو رب کائنات نے انبیاء کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی تاکہ یہاں پر ایک نظام قائم ہو سکے. حضرات مکرم یہاں پر ایک بات اور بھی کہتا چلوں. دیکھیے ایک جانور ہے، مثلا بلی ہے، اس کا بچہ پیدا ہوا. اس بچے کو اگر آپ گھاس کھلانے کی کوشش کریں کھائے گا. اور اگر ایک بکری کا بچہ ہے اسے آپ گوشت ڈالیں کھائے گا. یہ جانور جو بے عقل ہیں، جو بے سمجھ ہیں، جو بے فہم ہیں، یہ بھی ان کے چھوٹے بچے جنہوں نے ٹیوشن نہیں پڑھی، کسی اسکول کالج کا رخ نہیں کیا، وہ بھی وہی کھاتے ہیں جو ان کی خوراک ہوتی ہے. لیکن ایک انسان کا بچہ ہے، جو چیز اس کے سامنے رکھو اٹھا کے منہ میں ڈال لیتا ہے. یہ دراصل اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، سرزنش ہے، یہ سبق ہے. رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے انسان کل تک تو اتنا بے شعور تھا کہ اگر کوئی نجس ناپاک چیز بھی تیرے سامنے آتی تھی تو اٹھا کے منہ میں ڈال لیتا تھا، جانوروں سے گیا گزرا تھا. لیکن آج جب میں نے تجھے عقل و فہم سے نوازا ہے اور شعور و خرد عطا فرمائی ہے تو اب مجھ پر اور میرے نبیوں پر اعتراض کرتا ہے. یہ یہاں پر ہمارے لیے سوچ سمجھ کا سامان ہے. معاف کیجئے، رب کائنات نے ہماری ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا. اب نبی آئیں گے، ہمیں اللہ کا پیغام پہنچائیں گے. لیکن ادھر فاران کی چوٹیوں سے آواز آ رہی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو قادیان کے جنگلوں میں بھی کوئی بول رہا ہے میں بھی نبی ہوں. اب کیسے پہچانے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ تو علماء نے وضاحت فرمائی کہ یاد رکھیے جو سچا نبی ہے وہ معجزہ دکھائے گا. جھوٹا نبی معجزہ نہیں دکھا سکتا. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ میں اگر شرعی تشریح کی طرف گیا تو شاید بات اوپر سے گزر جائے. اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے؟ مزاح کہنے کا تب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے. تو اس لیے ایک عام فہم انداز میں بات کروں. آپ نے کسی گاڑی کو دیکھا تھا حادثے میں بری طرح تباہ تھی، دیکھ کے لگتا تھا کہ اس میں جو بھی لوگ تھے کوئی بچا نہیں ہوگا. لیکن آپ کو بتایا کہ اس میں 4 بندے سوار تھے، کسی کو خراش تک نہیں آئی، تو آپ کہیں گے معجزہ ہو گیا. کسی مکان کی چھت گر پڑی، اس کے نیچے وہ جوان تنومند قوی ہیکل پہلوان سو رہے تھے، وہ بیچارے تو لقمہ اجل بن گئے. اور ایک 3 ماہ کا نرم و نازک بچہ تھا، وہ ہنستا کھلکھلاتا بچ گیا. لوگ کہیں گے معجزہ ہو گیا. یعنی وہ چیز جو ہماری عقل میں نہ آئے، جس کی سائنٹیفک ریزننگ نہ ہو سکے، کوئی جواز پیش نہ کیا جا سکے، اس کو کہتے ہیں یہ معجزہ ہے. جہاں عقل انسانی گھٹنے ٹیک دیتی ہے، ہتھیار ڈال دیتی ہے، ہار مان لیتی ہے، وہ معجزہ ہوتا ہے. اور معجزہ نبی کی پہچان ہوتی ہے. اور پہچان تو پہلا مرحلہ ہے نا. نبی کو پہچانیں گے تو کلمہ پڑھیں گے، نبی کو پہچانیں گے تو ایمان لائیں گے، نبی کو پہچانیں گے تو ان کے احکام کی تعمیل کریں گے. یہ ابتدا ہے یارو. پتہ یہ چلا نبوت کی ابتدا معجزے سے ہوتی ہے. اور معجزہ وہ ہے جس کے سامنے انسان کی عقل عاجز آ جاتی ہے، ہتھیار ڈال دیتی ہے. پتہ یہ چلا نبی کی نبوت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے. جب نبوت کی ابتدا وہاں سے ہے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہے تو یارو پھر نبی کو عقل کے ترازو میں کیوں تولتے ہو اور اپنی عقل کے پیمانے سے کیوں ناپتے ہو؟ حضرات مکرم، معجزے کا ذکر آیا ہے تو چلیے لگے ہاتھوں ایک بات اور کرتا چلوں. آقا کریم حضور علیہ السلام کے معجزے ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. میں سوچنے لگا مولا یہ عجیب ماجرا ہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا تو کوئی دلیل تو نہیں چاہیے تھی کہ یہ معجزہ ہے؟
اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مبارک مار کے پانی کے چشمے ابال دیے تو کوئی دلیل تو نہیں چاہیے تھی کہ یہ معجزہ ہے؟ تو باقی تمام انبیاء کے معجزے وہ ہیں جن کے لیے دلیل نہیں چاہیے، ثبوت نہیں چاہیے، شواہد نہیں چاہیے، دیکھنے سے پتہ چلتا ہے یہ معجزہ ہے۔ لیکن قرآن اگر میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ، بے شک تو نے اور معجزے بھی عطا فرمائے، لیکن سب سے بڑا معجزہ ایسا دیا جس کے لیے دلیلیں دینی پڑتی ہیں، یہ معجزہ ہے۔ تو مولا ایسا معجزہ کیوں دیا سب سے بڑا معجزہ بنا کر؟ حضرات مکرم، بات یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن مردوں کو زندہ فرمایا، کیا ان میں سے کوئی آج موجود ہے؟ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو چشمے نکالے، کسی کو ان کا پتہ ہے؟ نہیں۔ تمام معجزے جو انبیاء کے ہیں، جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں۔ دراصل وہ انبیاء کرام تشریف فرما ہوئے تو اپنی قوم میں آئے تھے، اپنے زمانے کے لیے آئے تھے، اپنے عہد کے لیے آئے تھے، اپنے علاقے کے لیے آئے تھے۔ تو اس علاقے، اس زمانے اور اس قوم کے لوگوں نے وہ معجزے دیکھے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، اور جن کے نصیب میں ہدایت تھی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور جن کے دلوں پر مہریں لگی تھی وہ محروم رہے۔ وہ انبیاء آئے تھے اپنے اپنے علاقے کے لیے، اپنے اپنے زمانے کے لیے، اپنی اپنی قوم کے لیے، اس لیے وہ معجزے اس زمانے کے، اس قوم کے، اس علاقے کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور جو کلمہ پڑھ سکتے تھے پڑھ لیا۔ لیکن میرے آقا کریم کا دور نبوت چل رہا ہے قیامت تک، تو میرے آقا کریم کو کوئی ایسا معجزہ بھی چاہیے تھا جو قیامت تک باقی رہتا۔ کوئی ایسا معجزہ ضرور چاہیے تھا جو قیامت تک باقی رہتا۔ یا اس بات کو ایک اور انداز سے سمجھ لیجئے، دیکھیے بات یہ ہے، آپ کسی شخص کو دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں، اس سے کہو ہمارے نبی کے نام کا کلمہ پڑھو، اسلام قبول کر لو، حلقہ بگوش اسلام ہو جاؤ، وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، کلمہ پڑھ لیتا ہوں، لیکن تمہارا اپنا عقیدہ یہ ہے، اپنا نظریہ یہ ہے، اپنا اصول یہ ہے کہ نبی کی پہچان ہوتی ہے معجزہ۔ اگر میں تمہارے نبی کو مانوں تو اپنے نبی کا کوئی معجزہ دکھاؤ گے تو مانوں گا نا، اگر معجزہ نہیں دکھاؤ گے تو کیسے مانوں گا؟ تو حضرات مکرم، پتہ یہ چلا کہ میرے آقا کریم کو قرآن کا معجزہ اس لیے ملا کہ یہ ختم نبوت کی دلیل تھی، اب کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا، تو ایسا معجزہ ملا جو قیامت تک باقی رہنا تھا۔ حضرات محترم، رب کائنات نے ہم پر احسان فرمایا، اس نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی نعمت عطا فرمائی، اور کیسی نعمت، ذرا اس کو ایک اور انداز سے، ایک مثال سے سمجھاتا چلوں۔ فرض کیجئے آپ دکان پر گئے کوئی مشین خریدنے کے لیے، کوئی سادہ سی مشین، مثلا جوسر، بلینڈر، گرائنڈر، اس ٹائپ کی کوئی مشین۔ آپ دکاندار کے پاس گئے، اس نے وہ جوسر وہیں دکان پہ چلا کے تجربہ کرا کے دکھا دیا، دیکھے بھائی یہ بٹن ہے، اس سے آن ہوگی، یہ بٹن اس سے آف ہوگی، یہ اس سے اس کی سپیڈ کم ہوگی، اس سے زیادہ ہوگی۔ آپ وہ جناب جوسر خرید کے لے آئے اور جناب مزے سے چلاتے رہے، استعمال کرتے رہے، فائدہ اٹھاتے رہے۔ لیکن اگر آپ کوئی ایسی مشین خریدنے گئے جو ذرا پیچیدہ تھی، ذرا قیمتی بھی تھی، مثلا ماشاءاللہ آج کل کے موبائل فونز، ہمارے ینگسٹرز نے، نوجوانوں نے تو اس پر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، لیکن مجھ جیسا کوئی بندہ اگر موبائل فون خریدنے جائے اور میں کہوں دکاندار سے بھائی مجھے بتاؤ اس کے اندر کیا کیا فنکشنز ہیں، تو وہ تو صبح سے شام تک بتاتا رہے، نہ وہ سمجھا سکے گا نہ میں سمجھ سکوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی مشینیں بنانے والی جو کمپنیاں ہوتی ہیں، وہ اس مشین کے ساتھ ایک بک لیٹ چھاپ دیتی ہیں، ایک کتابچہ، بھئی اس کے اندر تمام کچھ لکھا ہوا ہے، اس کے اندر کیا کیا فنکشنز ہیں، انہیں کس طرح آپریٹ کرنا ہے، کس طرح فائدہ اٹھانا ہے، کس طرح میکسیمم بینیفٹ، کس طرح زیادہ سے زیادہ فائدہ لینا ہے، یہ تمام کچھ لکھا ہوا ہے۔ آپ خرید کے لے جائیں، پڑھیں اور فائدہ اٹھائیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مشین بہت زیادہ قیمتی ہے، کروڑوں کی ہے، اور بہت زیادہ پیچیدہ بھی ہے۔ جیسے اس محفل میں اگر میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے کوئی دوست ہیں تو ان کو پتا ہوگا مثلا الٹرا ساؤنڈ کی یا سی ٹی سکین کی جو مشینیں ہیں وہ کروڑوں روپے کی ہیں اور بہت پیچیدہ بھی ہیں۔ اب اگر وہ مشین آپ لے کے آئیں اور غلط طریقے سے استعمال کریں اور وہ جل جائے، آپ کا تو کروڑوں کا نقصان ہوا، اس کمپنی کا جس نے مشین بنائی ہے اس کا تو بٹھا بیٹھ جائے گا۔ لوگ کہیں گے یار اس کمپنی کی مشین تو لے کے جاؤ، 2 دن چلتی نہیں، جل جاتی ہے، ہمیں نہیں لینی۔ تو اس لیے وہ کمپنیاں ایسا کرتی ہیں کہ اپنی مصنوعات کے لیے ایک تو تحریری ہدایت نامہ دیتی ہیں، بکلیٹ چھاپتی ہیں، اور اس پر اکتفا نہیں کرتی، اپنا کوئی بندہ، کوئی انجینئر، کوئی ایکسپرٹ وہ بھیجتی ہیں۔
جاؤ بھئی مشین اپنے سامنے لگوانا، انسٹال کروانا، چلانا، تجربہ کرانا، مشاہدہ کرانا، دکھا کے آنا کہ اس مشین کو اس طرح چلانا ہے تو پھر یہ صحیح فائدہ دے گی، ورنہ کوئی نقصان ہوا تو ہماری ذمہ داری نہیں۔ ایسا ہوتا ہے یارو، انسان بھی تو بہت قیمتی مشین ہے، بہت نازک مشین ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ اس کی کاریگری کا شاہکار ہے، یہ رب کائنات کی صنعت کا نمونہ ہے۔ اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے، اس کی وقت و اہمیت کی وجہ سے رب کائنات نے ایک تحریری ہدایت نامہ عطا فرمایا ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، اور اس پر اکتفا نہیں کیا، پھر اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا کہ اے محبوب ذرا ان حجابات عظمت سے باہر قدم تو نکال اور میری خلوت سے اٹھ تو صحیح، اور لباس بشریت پہن کر ایک انسان کے روپ میں جا کر میرے بندوں میں جا کر عمر گزار کے زندگی بسر کر کے تجربہ کرا کے مشاہدہ کرا کے آ کہ ایک انسان کو اس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر اس طریقے سے زندگی گزارو گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اس مشین میں کیا کیا فنکشنز ہیں، کیا کیا بینیفٹس لے سکتے ہو، کیا کیا فائدے حاصل کر سکتے ہو۔ ذرا سوچئے، فرض کیجئے آپ نے گاڑی خریدی ہے، پہلی بار آپ نے گاڑی خریدی ہے، اللہ نے آپ کو ایک توفیق دی ہے، آپ گاڑی لے کے تیل ڈلوانے کے لیے پیٹرول پمپ پہ پہنچے ہیں، اتفاق سے آپ کو دھیان نہیں رہا، خیال نہیں رہا، جو ڈیزل والا پمپ تھا اس پہ لے جا کے گاڑی کھڑی کر دی، گاڑی تھی پیٹرول والی اور ڈالنے والے نے بھی دھیان نہیں دیا، اس نے گاڑی میں ڈیزل بھر دیا، اب انجن کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ آپ نے گاڑی لی ہے تو ساتھ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس میں ڈیزل ڈالنا ہے، پیٹرول ڈالنا ہے۔ اسی طرح آپ نے کوئی مشین لی، چلتی تھی وہ بیٹری سے، آپ نے لگا دی بجلی میں، جل جائے گی۔ مائکرو ویو اوون آج کل گھر گھر کی کہانی ہے، اس کے اندر اگر آپ نے کوئی میٹیلک چیز، کوئی دھات کی بنی ہوئی چیز رکھ دی، اس کے سارے سرکٹ بھگ سے اڑ جائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ یارو کوئی مشین ہو تو پتہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ ڈالنا ہے، یہ نہیں ڈالنا، اس چیز سے چلے گی، اس سے نہیں چلے گی، اور اگر اس کے خلاف چلو گے تو مشین خراب ہو جائے گی۔ تو یارو یہ جو مشین ہے نا، انسان کی مشین، اس کے لیے بھی ہمیں بتایا ہے کہ اس میں تم نے پاک چیزیں ڈالنی ہیں، ناپاک نہیں ڈالنی۔ پانی ڈالنا ہے، پیشاب نہیں ڈالنا، دودھ ڈالنا ہے، شراب نہیں ڈالنی، حلال چیزیں ڈالنی ہے، حرام نہیں ڈالنی، مقدس ڈالنی ہے، نجس نہیں ڈالنی۔ اور اگر تم نے یہ خیال نہ کیا تو مشین خراب ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ مشین تھی تمہیں اللہ سے ملانے والی، یہ تمہیں پہنچا دے گی بتوں کی بارگاہ میں۔ یہ تھی تمہیں جنت دکھانے والی، یہ تمہیں لے جائے گی جہنم میں۔ یہ تھی صراط مستقیم پر چلانے والی، یہ تمہیں گناہوں کی دلدل میں دھسا دے گی۔ ارے یہ تھی تمہیں فخر ملائکہ بنانے والی، اور یہ تمہیں ننگے انسانیت بنا دے گی۔ اس لیے اس مشین کو اس طرح استعمال کرو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جیسے میرے آقا کریم نے استعمال کر کے دکھائی ہے۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کو رب کائنات نے وہ عظمت عطا فرمائی، ہم سب جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ حضرت قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہے جو شیخ الحدیث بھی ہیں۔ یہ طریقت اور شریعت کا حسین امتزاج ہر جگہ اس طرح نظر نہیں آتا۔ آپ جانتے ہیں میرے آقا کریم کو ارشاد فرمائیں تو وہ حدیث ہے۔ آپ میں ماشاءاللہ زیادہ تر طلبہ بیٹھے ہیں، اور پھر میرا نصیب یہ ہے کہ میرے قریب زیادہ وہ بچے بیٹھے ہیں جن کے سامنے وہ بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے۔ لیکن بہرحال میرے آقا کریم کچھ ارشاد فرمائیں تو وہ حدیث، لیکن اگر آپ کچھ ارشاد نہ فرمائیں، خاموش رہیں تو یہ بھی حدیث۔ علماء تو جانتے ہیں، عوام کو بتاتا چلوں، اگر میرے آقا کریم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے منع نہیں کیا، یا آپ کے سامنے کوئی بات کہی گئی اور آپ نے ٹوکا نہیں، تردید نہیں فرمائی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کام کرنا جائز ہے اور وہ بات کرنا درست ہے۔ کیونکہ اگر وہ کام جائز نہ ہوتا اور سرکار کے سامنے ہوتا تو ممکن نہیں تھا کہ آپ خاموش رہتے۔ کسی کی دل جوئی کے لیے آپ صحیح اور غلط کا شعوری نہ عطا فرماتے اور حق و باطل کا امتیاز اجاگر نہ فرماتے، یہ ممکن نہیں۔ آقا کریم کے سامنے غلط کام ہوگا وہ ضرور روک دیں گے، غلط بات کہی جائے گی وہ ضرور ٹوک دیں گے۔ تو اگر کوئی کام سرکار کی موجودگی میں کیا گیا اور آپ نے منع نہیں کیا، کوئی بات آپ کے سامنے کہی گئی اور آپ نے اس کی تردید نہیں کی، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کام کرنا جائز ہے اور وہ بات کرنا درست ہے۔ یہ اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں، یہ حدیث تقریری ہے۔ حضرات محترم،
اب یہ ذرا سوچئے کہ کسی شاعر کے اشعار پر کیا عقیدے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے؟ شاعروں کی تو قرآن میں مذمت آئی ہے، اس لیے کہ شاعر وہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں، وہ بات کو بڑھا چڑھا دیتے ہیں، عالم بالا کی بات کو بالا خانے پہ پہنچا دیتے ہیں، تو ان کی بات قابل اعتبار نہیں ہوتی. وہ اتنا زیادہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں کہ ان کی بات قابل قبول نہیں ہوتی. اس لیے قرآن نے اس کی مذمت فرمائی. اگر ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار کو اگر ہم قبول کرتے ہیں تو اس لیے کہ ان کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے. احادیث اور قرآن کی آیات پر ان کی بنیاد ہے. ہم عقیدے کی بنیاد اس آیات پر رکھتے ہیں، احادیث پر رکھتے ہیں، اشعار پہ نہیں رکھتے. لیکن کیا وجہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت کے اشعار کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے؟ وہ بھی تو اشعار ہے اور آقا کریم کی تعریف میں ہے، اور وہ شعر کہنے والا ایک صحابی ہے، سرکار کا چاہنے والا ہے، اور جو چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ظاہر ہے ان کے جذبات کا عالم کچھ اور ہوتا ہے. ارے وہ محبوب کی تعریف کرنے آتے ہیں تو زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں. محبوب کی آنکھوں کی بات ہو تو اسے کبھی چشم آہو کہہ دیتے ہیں، کبھی جھیل کہہ دیتے ہیں، کبھی کمل کہہ دیتے ہیں. اگر محبوب کی قامت کی بات ہو تو اسے قیامت سے تعبیر کرتے ہیں. اگر محبوب کی زلفوں کی بات ہو تو کبھی اس کو کالی گھٹا کہہ دیتے ہیں، کبھی شب جیجور کہہ دیتے ہیں، کبھی ناگن سے تعبیر کر دیتے ہیں. اسی طرح وہ لوگ جو ہیں وہ تشبیہات و استعارات کی دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یارو جب آقا کریم کی ثناخوانی کرنے والا، یہ چاہنے والا سرکار کا عاشق ہے، سرکار کا صحابی ہے، تو وہ اپنے اشعار میں کیا کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آخر ان کے اشعار کو دلیل کے طور پر کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ اشعار آقا کریم کے سامنے پڑھے گئے ہیں اور سرکار نے ان سے منع نہیں فرمایا ہے. اب وہ صرف اشعار نہیں ہے، وہ حدیث تقریری ہیں. حضرات مکرم، ہم آقا کریم کی جتنی بھی ثناخوانی کریں وہ ظاہر ہے کہ ہم غلام ہیں، ہمارا حق ہے. لیکن ایک بات میں کہتا چلوں، دیکھیے ہمارے صرف جذبات کی بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جناب اگر صحابہ کرام نے تعریف کی ہے، اگر ام المومنین کا قول ہے کہ اگر زنان مصر نے حسن یوسف کو دیکھا تھا اور بے خودی میں اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا تھا، لیکن اگر کبھی وہ میرے مرکز نظر کو دیکھ لیتی، میرے محور و محبت کو دیکھ لیتی تو اپنے ہاتھوں سے کلیجہ نوچ کر پھینک دیتی، لیکن ان کے جمال کی تاب نہ لا سکتی. اسی طرح اگر حضرت عبداللہ بن رواحہ کا قول ہے، کیا ایمان افروز قول ہے، بھئی نبی کی پہچان معجزہ ہوتی ہے نا. جو میں نے ساری گفتگو آپ کے سامنے کی، عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے نبی کو کوئی اور معجزہ نہ ملا ہوتا، اگر پتھروں نے کلمہ نہ پڑھا ہوتا، جانوروں نے سجدے نہ کیے ہوتے، اگر درخت آپ کی بارگاہ میں گھسٹتے ہوئے حاضر نہ ہوئے ہوتے، اگر بادل آپ کے اشارے پر نہ پھٹے ہوتے، اگر چاند 2 ٹکڑے نہ ہوا ہوتا، سورج الٹے پاؤں نہ پھرا ہوتا، کوئی اور معجزہ نہ ہوتا، کوئی اور دلیل نہ ہوتی، کوئی اور ثبوت نہ ہوتا، تب بھی میرے آقا کریم کا حسن و جمال کافی تھا آپ کے نبوت کے دعوے کی دلیل کے لیے. اور یارو ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ جناب یہ تو باتیں ہیں نا، ورنہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے قصیدے جس طرح زبانوں پہ ہیں، آج تک ماشاءاللہ حسن یوسف کی مثال دی جاتی ہے. تو اگر آقا کریم کے حسن و جمال کا واقعی ایسا عالم ہوتا تو ان کو بھی اس طرح اشعار میں، تحریروں میں، تصانیف میں اس طرح حسن کی ایک مثال بنا کر پیش کیا جاتا. ایسا تو نہیں ہے. تو لگتا یہی ہے کہ عقیدت و محبتوں کی کرشمہ سازی ہے، یہ رنگ آمیزی ہے، یہ مبالغہ آرائی ہے. لوگوں نے حاشیہ آرائی کی ہے، بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا ہے، ورنہ حقیقتاً اس طرح نہیں. اگر حسن واقعی ایسا ہوتا تو جس طرح حسن یوسف کا چرچا، آقا کریم کا بھی چرچا ہوتا. حضرات مکرم، میں اس کو ایک اور حوالے سے عرض کروں. دیکھیے شب ہجرت کا تصور کیجئے، جب میرے آقا کریم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں تشریف فرما ہے. اچھا آپ نے کبھی سوچا کہ غار ثور میں آقا کریم جا کے تشریف فرما ہوئے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ آقا کریم ویسے ہی تشریف فرما رہتے اور رب کائنات کافروں کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا اور جناب صدیق اکبر اور آقائے دو جہاں وہ اسی طرح محفوظ معمون رہتے، کافر آتے جھک مار کے دیکھ بھال کے چلے جاتے، کچھ بھی نہ ہوتا؟
آخر غار ثور میں گئے ہیں، وہاں پناہ لی ہے، وہاں چھپے ہیں، بظاہر ہی لگتا ہے کہ جناب بڑا مشکل آن پڑا ہے، بے چارگی کا عالم ہے، بے بسی کا عالم ہے، اور بے یارو مددگار دکھائی دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ نہیں یارو، یہ ہمارے لیے سبق تھا، یہ درس تھا، نبی کی سیرت کے اندر ہمارے لیے نمونہ ہوتا ہے نا۔ یہ جو معجزہ ہے وہ نبی کی پہچان تو ہوتی ہے، نبی کی عادت نہیں ہوتی۔ یہ جو جملہ ہے، یہ علماء اس کی حقیقت کو زیادہ بہتر سمجھیں گے، نبی کی عادت نہیں ہوتی، نبی کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر معجزے دکھانا نبی کی عادت ہو تو پھر تو ہمارے لیے کوئی مثال قائم ہی نہیں ہوگی، سیرت سے ہمیں کوئی نمونہ ملے گا نہیں، ہمارے لیے راہ عمل کھلے گی نہیں۔ انبیاء کی تقلید کرنا، ان کی پیروی کرنے، ان کے احکام کی تعمیل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا، لیکن یہ معجزہ ان کی پہچان ہوتی ہے، عادت نہیں ہوتی۔ آقا کریم نے غار ثور میں پناہ لے کے ہمیں بتایا کہ اے لوگو، اگر تم پر کبھی ایسا وقت آئے، دشمن اس طرح زور پکڑ رہا ہو اور تمہارے لیے مشکل کا وقت ہو، تو غار میں چھپ کر اگر جان بچانی پڑے تو اس میں شرمندگی محسوس مت کرنا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ ہمارے لیے ایک درس ہے۔ آقا کریم غار ثور میں تشریف فرما ہے، اب کافر آتے ہیں پیچھا کرتے ہوئے، اب ان کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے، ان کی گفتگو کی آواز آ رہی ہے۔ صدیق اکبر وہ گھبراتے بھی ہیں، آپ یہ سارا قصہ آپ جانتے ہیں، قصے سنانا مجھے نہیں آتا، مجھے حرف و صوت کا وہ آہنگ نہیں ملا جس میں کہانیاں رنگ بھر سکتی ہوں۔ حضرات مکرم، میں یہ بتا رہا تھا کہ جب وہ آئے تو اب انہوں نے دیکھا کہ غار کے دہانے کے ساتھ ایک گھونسلہ ہے جس میں فاختہ انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے۔ دیکھ کے پلٹ جاتے ہیں کہ نہیں، اگر یہاں آئے ہوتے تو مکڑی کا جالا نہ ہوتا، یہ فاختہ گھونسلے پر نہ بیٹھی ہوتی۔ یارو آئے ہیں، صرف جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے تو پتہ چلے کہ ماہ تمام وہیں پہ ہے، وہ پیکر جمال وہیں پہ ہے، وہ محبوب رب کائنات وہیں پہ ہے، صرف غار میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن نہیں، مکڑی کا جالا ان کی نگاہوں کو روک لیتا ہے اور پلٹ جاتے ہیں۔ یارو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اگر اللہ نے توفیق نہ بخشی ہو تو مکڑی کا جالا نگاہوں کو روک لیتا ہے، مکڑی کا جالا نگاہوں کو روک لیتا ہے۔ لباس بشریت تو بہت بڑا پردہ ہے، اگر اللہ نے تمہیں توفیق نہ بخشی تو مکڑی کے جالے کو کراس کر کے تم آقا کریم کا دیدار، ان کے جمال کا نظارہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر یہ مکڑی کا جالا نگاہوں کو روک لیتا ہے تو لباس بشریت تو بہت بڑا پردہ ہے، جن کی نگاہیں اس پردے میں الجھتی ہیں وہ آقا کریم کے جمال کا نظارہ کیسے کر سکتی ہیں؟ اس آقا کریم کے حسن و جمال تک ان کی نظر کی رسائی کیسے ہو سکتی ہے؟ جناب محترم، میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے جو ہمارے لیے نمونہ چھوڑا ہے، میں اپنی گفتگو کے اختتامی لمحات پہ ہوں، میں نے آپ کے صبر و حوصلے کا بڑا امتحان لیا۔ دراصل مجھے دوستوں نے کہا تو یہ تھا کہ آپ ذرا ایسی باتیں کیجیے گا، تقریر کیجیے گا ذرا جوش دلانے والی، جذبات کو ابھارنے والی، لیکن میں نے کہا کہ میں تقریباً کوئی 10-12 برس کے بعد یہاں آیا ہوں تو کوئی ایسی بات کہوں جو ذہنوں کو روشنی دے، جو عقیدے کی اصلاح کرے۔ نعرے لگوانے والے تو ماشاءاللہ بہت ہیں، مجھے تو سبحان اللہ کہنوانا بھی نہیں آتا لوگوں سے۔ آپ نے نہیں اب تک کون ہے؟ اگر میرا پوچھے تو کہہ دینا ابو گھر پہ نہیں ہے۔ یہ تعلیم تھی، یہ تربیت ہے۔ یارو پھر بچوں نے گھن چکر تو بننا ہے نا، چوچو کا مربع تو بنیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے سچ بولے تو خود سچ بول کے دکھانا پڑے گا، اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہوں تو خود نیکی کا راستہ اپنانا پڑے گا، اگر چاہیں کہ ہمارے بچے حلال کھائیں تو ہمیں خود حلال پر گزارا کر کے دکھانا پڑے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ خود تو عریانی اور فحاشی کے دلدارہ ہوں اور اولاد سے توقع رکھیں وہ شرم و حیا کے پیکر ہوں گے، خود تو اپنے والدین کے گستاخ ہوں اور بچوں سے توقع کریں وہ ہمارا ادب و احترام کریں گے، خود تو قانون کا مذاق اڑائیں اور بچوں سے توقع کریں وہ قانون کا احترام کریں گے۔ نہیں، جو بوگے وہ کاٹو گے نا۔ وہ لبنان کا فلسفی خلیل جبران تھا تو وہ عیسائی مجھے معلوم ہے، لیکن علماء نے بتایا ہے کہ علم و حکمت کی بات جہاں بھی ملے اسے قبول کر لو، وہ مومن کی متاع گم گشتہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ some souls are like sponges۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بنیادی طور پر یہ بات بچوں کے بارے میں کہی۔
کہتا ہے some souls are like sponges, you cannot squeeze out of them except what they have sucked from you. ارے یہ بچے جو ہیں یہ چند روحیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ سفنج کی طرح ہوتی ہیں. سفنج یہ فوم کی طرح ہوتی ہیں, جیسے فوم کے گدے اور فوم کی سیٹیں ہوتی ہیں, فوم کی طرح ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ جو ان میں جذب کرو گے نچوڑے گے تو وہی نکل آئے گا. اگر فوم میں آپ پیشاب جذب کریں تو اس سے دودھ تو نہیں نچوڑ سکتے. اگر اس کے اندر آپ کیچڑ جذب کریں تو شربت تو نہیں نچوڑ سکتے. جیسے شاعر نے کہا تھا کہ تو نے شعلے ہمیں دیے دنیا, تو نے شعلے ہمیں دیے دنیا, ہم تجھے پھول کیسے لوٹا دیں؟ تو ہم تو ان کو جو کچھ دیں گے ان سے وہی ملے گا نا. حضرات مکرم, اور یہ چیز ہمیں مثال کے طور پر دکھائی گئی ہے. یہ بات بظاہر مشکل لگتی ہے, بچوں کے سامنے اچھا بن کے کیسے دکھائیں؟ ہم اس ماحول میں رہتے ہیں, اس معاشرے میں رہتے ہیں, ادھر ادھر بھی ہونا پڑتا ہے اور زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, زمانہ سازی کرنی پڑتی ہے. یارو تم نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ ہستی جو اگر چاہتی تو جنت کی نعمتیں ان کے دسترخوان پہ رہتی, لیکن جو کی روکھی سوکھی پر گزارا فرمایا ہے صرف ہماری تربیت کے لیے. اگر وہ چاہتے تو ان کے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیا جاتا, لیکن اپنے دشمنوں سے لہو لہان ہو کر بھی ان کے لیے ہدایت کی دعائیں فرما رہی ہیں ہماری تربیت کے لیے. وہ اگر چاہتے تو پہاڑ سونے کا بن کے ان کے ساتھ ساتھ چلتا, لیکن فقر و فاقہ کشی کی زندگی بسر فرمائی ہے ہماری تربیت کے لیے. اگر وہ چاہتے تو وہ ہستی جو اشارہ کریں جو چاند دو ٹکڑے ہو جائے, کیا اشارے سے نالین پاک کو جوڑ نہیں سکتے تھے؟ لیکن بیٹھے ہوئے نالین پاک کو خود مرمت فرما رہے ہیں صرف ہماری تربیت کے لیے. وہ اگر چاہتے تو دنیا جہان کے خزانے ان کی ٹھوکروں میں رہتے, لیکن اپنی لاڈلی شہزادی کو پیوند لگی چادر میں گھر سے رخصت فرمایا ہے صرف ہماری تربیت کے لیے. ہم ان کے نام کا کلمہ تو پڑھیں, ان کی غلامی کا دعویٰ تو کریں, ان سے عشق و محبت کے نعرے تو لگائیں, لیکن ان کی سیرت کو نہ اپنائیں, ان کی تعلیمات کو نہ اپنائیں, ان کے احکام کی تعمیل نہ کریں. تو یارو کس کو بے وقوف بناتے ہو؟ آپ سوچئے آپ کا بیٹا ہے, بڑا سعادت مند ہے, آپ جائیں تو کھڑا ہو جاتا ہے, آپ کے سامنے بیٹھتا نہیں, نظر اٹھا کے بات نہیں کرتا, زیادہ اونچی آواز سے کلام نہیں کرتا. آپ لوگوں کے سامنے اپنے دوستوں کے سامنے کہتے ہیں دیکھو میرا بیٹا کتنا سعادت مند, دیکھو میرے سامنے بیٹھتا نہیں ہے, اونچی آواز سے بات نہیں کرتا, نظر نہیں اٹھاتا. ایک دن آپ نے کہا جاؤ بیٹے ذرا میری یہ دوا ختم ہو گئی ہے, ذرا گجرات سے جا کے دوا تو لے آؤ. اس نے کہا ابو ذرا آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کل لا دوں گا. آپ نے کہا بیٹے کی طبیعت کی خرابی سنی تو ظاہر ہے آپ نے کہا نہیں بیٹے کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ آرام کرو کل لے آنا. تھوڑی دیر میں آپ کو پتا چلا کہ آپ کے پوتے نے, آپ کے بیٹے نے اس سے کسی گیم کی فرمائش کی تھی کہ جی یہ ویڈیو گیم چاہیے مجھے. تو آپ کے برخوردار جو ہیں موٹر سائیکل پہ اڑے جا رہے ہیں گجرات سے ویڈیو گیم لانے کے لیے. تو اب آپ کو دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ مجھے بے وقوف بناتا ہے, میرے سامنے بیٹھتا تو نہیں, اونچی آواز سے بات تو نہیں کرتا, نظر تو نہیں اٹھاتا, لیکن میں نے اس کو دوا لانے کو کہا, ایک کام کہا تو بہانہ بنا گیا, اور بچے نے فرمائش کی تو بھاگا جا رہا ہے. آپ کو دکھ ہوگا, آپ کو افسوس ہوگا, آپ شرمندہ ہوں گے اپنے آپ سے. تو یارو تم یا رسول اللہ کے نعرے تو لگاؤ, درود و سلام تو پڑھو, سرکار کے غلام تو کہلاؤ, اور عشق نبی کا دعویٰ تو کرو, لیکن جو اللہ رسول کے احکام ہو ان سے کرنی کترا جاؤ. اللہ حکم دے کہ نماز پڑھو, آقا کریم فرمائے کہ اس کی بارگاہ میں جھکو, کبھی سردی آڑے آ جائے, کبھی گرمی راستہ روک لے, بہانہ سازی کرو. تو یارو کس کو بے وقوف بناتے ہو؟ اللہ رسول کو تو نہیں بنا سکتے, پھر اپنے آپ کو بناتے ہو. اور جو اپنے آپ کو بے وقوف بنائے اسے دوسرا اس پر کیسے اعتبار کر سکتا ہے؟ اس لیے آج کی رات ہمیں اپنے نامہ اعمال پر بھی نظر ڈالنی ہے, سیرت و کردار پر بھی, اصلاح احوال کا بھی سوچنا ہے. کیا پتہ آج کی اس گفتگو سے کسی کے دل میں کوئی چنگاری سلگ جائے, اصلاح احوال کی صورت ہو جائے, ہماری یہاں حاضری وہ باثمر ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ